کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھانا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے، اس کا سنانا بھی عبادت ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کے ساتھ ہاتھ لگانا بھی عبادت ہے، اور اس پر عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید کو انسانیت کے لیے ضابطۂ حیات بنایا، دستور حیات بنایا، منشور حیات بنایا، بلکہ رب تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو انسانیت کے لیے آب حیات بنایا۔ قرآن مجید جہاں پڑھا جاتا ہے یہ لوگوں کے دلوں کے اندر اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ دریا جہاں سے گزرتا ہے وہ اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید جہاں پڑھا جاتا ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ کسی نے کہا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، جس نے عرب کی زمین ساری کی ساری ہلا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کافی لوگ آتے تھے، آپ علیہ السلام ان کے سامنے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں فرماتے تھے، تلا علیہم القرآن، قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کرتے تھے، جو بھی سنتا تھا وہیں بیٹھ جایا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کے اندر ایسی تاثیر رکھی کہ جو بھی طلب کے ساتھ اس قرآن کو سنتا ہے، اس قرآن کو طلب کے ساتھ پڑھتا ہے، رب تعالیٰ لازماً اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ ہم تو مسلمان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کافر بھی اس قرآن کو اگر توجہ سے سن لیتے ہیں رب تعالیٰ اس کے دلوں کو نرم فرما دیتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات تلاوت فرما رہے تھے، اونچی آواز سے تلاوت تھی، ان کی تلاوت سننے کے لیے ارد گرد جو ہے مشرکین مکہ مرد اور عورتیں جمع ہوں، کئی ان عورتوں کے آنکھوں سے اور مردوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، اور چھپ چھپ کے آتے تھے آقا علیہ السلام کو قرآن سنتے تھے۔ ایک دوسرے سے چھپ کے آ رہا ہے کہ مجھے دیکھے نہیں، دوسرے سے چھپ کے آ رہا ہے، کہتا آپ کیسے آ رہے ہو، دوسرے کہتا آپ کیسے آ رہے ہو، یار اس کی تلاوت ہی ایسی ہے، جو پڑھتا ہے ایسا ہے کہ دل نرم ہو جاتے ہیں۔ قاری عبدالباسط رحمہ اللہ ہمارے حضرت فرماتے ایک دفعہ میں امریکہ گیا ہوا تھا، وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے، وہ تلاوت کرتے تھے، انہی کی تلاوت کے بعد جو ہے میں کچھ بیان کر دیتا تھا۔ فرماتے ایک موقع پہ قاری صاحب نے تلاوت کی، تو لوگ کہنے لگے قاری صاحب آپ اتنے بہترین انداز میں تلاوت کرتے ہیں کہ آپ کی تلاوت سننے کے لیے لوگ تو کئی ملکوں کا سفر کرتے ہیں، کئی ریاستوں کا سفر کر کے یہاں آتے ہیں، کبھی آپ نے اس قرآن مجید کا کوئی معجزہ بھی دیکھا؟ تو قاری صاحب فرمانے لگے ایک معجزہ نہیں سینکڑوں معجزے میں نے دیکھے، ایک معجزہ نہیں سینکڑوں معجزے دیکھے، ایک آج ہمیں بتائیے قاری صاحب۔ تو قاری صاحب فرمانے لگے جس زمانے میں روس دنیا کے اوپر چھایا ہوا تھا، ہر طرح اس کی چلتی تھی جیسے آج امریکہ کی چلتی ہے، تو ہمارے ملکوں کے صدر اور وزیر اعظم ان کے پاس جاتے تھے اور ان سے مشورے لیا کرتے تھے کہ ہم اپنا ملک کیسے چلائیں۔ قاری صاحب فرمان لگے ہمارے ملک کے مصر کے صدر جمال عبد الناصر تھے اس وقت، وہ تشریف لے گئے وہاں، اس طریقے سے ان لوگوں کا آپس میں اجلاس ہوا، اجلاس کے بعد کچھ وقت رکھا ہوا تھا آپس میں مل بیٹھ کے بات چیت کے لیے، تو اس وقت کے اندر ان لوگوں نے اسلام کے اوپر تنقید کرنی شروع کی۔ جیسے جب لوگ فارغ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا کام نہیں ہوتا، تو مولویوں کے اوپر تنقید کرتے نہیں کرتے، یہ مولویوں نے یہ کر دیا، مولویوں نے کر دیا، آج کا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت پرانا چلا۔ فارغ بیٹھے شیطان کسی نہ کسی بات میں لگا ہی دیتا ہے۔ ان لوگوں نے بھی اس وقت کے اندر اسلام کے اوپر تنقید کرنی شروع کی۔ اسلام تو بنیاد پرستی سکھاتا ہے، یہ تو دہشت گردی سکھاتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے۔ اب جو ہے صدر صاحب جواب تو دیتے رہے ان کو، لیکن ان دہریہ لوگوں کو، خدا بیزار لوگوں کو مطمئن نہ کر سکے۔ سوچا آئندہ جب میں کبھی آؤں گا تو اپنے ساتھ کسی عالم کو لازمی لے کے آؤں گا۔ قاری صاحب فرماتے ہیں جب وہ دوبارہ جانے لگے تو نے مجھے فون کیا کہ فلاں دن آپ نے میرے ساتھ روس جانا ہے۔ میں نے کہا صدر صاحب روس کے لوگ تو قرآن کو نہیں مانتے، وہ تو اللہ کے رسول کو بھی نہیں مانتے، خود رب تعالیٰ کی ذات کو بھی نہیں مانتے،
وہ تو داہریہ لوگ ہیں. قاری الباسط وہاں جا کے کیا کرے گا؟ قاری الباسط تلاوت کرتا ہے، سعودیہ جائے، پاکستان جائے، کسی اسلامی ملک میں جائے جہاں لوگ اس کی تلاوت سنیں. وہ روس کے لوگ تو اس چیز کو نہیں مانتے. نہیں قاری صاحب آپ نے میرے ساتھ جانا ہوگا. فرماتے خیر ہم اس مقررہ تاریخ پر روس پہنچ گئے. جب ہم اس مقررہ تاریخ پر روس پہنچے اسی طریقے سے ان لوگوں کا اجلاس ہوا. اجلاس کے بعد کچھ وقت ان لوگوں نے آپس میں مل بیٹھنے کے لیے رکھا ہوا تھا. تو اس وقت میں ان لوگوں نے ہمارے صدر صاحب نے کچھ ہمت کی اور ہمت کر کے کہا یہ جو میرے ساتھ ساتھی آئے ہوئے ہیں نا یہ آپ کو کچھ سنائیں گے. کیا سنائیں گے؟ یہ قرآن سنائیں گے. اچھا یہ سنائیں. قاری صاحب کی عادت تھی جب تلاوت کرتے تھے اپنی آنکھیں بند کر لیتے تھے اور کانوں میں انگلیاں دے کر کان بھی بند کر کے تلاوت کرتے تھے. آپ لوگوں جس میں کسی نے سنا ہوگا ان کی کلپ دیکھی ہوگی. قاری الباسط ہیں وہ لگی جانتے ہیں ان کو. تو قاری صاحب فرماتے ہیں اسی طریقے سے میں نے تلاوت شروع کی. وہی 2 رکوع تلاوت کیے جن کو سن کر کسی زمانے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تھے. میں نے سورہ طٰہٰ کے ابتدائی 2 رکوع تلاوت کیے. فرماتے ہیں جب میں نے تلاوت ختم کی کانوں سے انگلیاں نکالی آنکھیں کھولی تو میں نے کیا دیکھا میرے سامنے جو داہریہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے زاروں قطار رو رہے تھے. ہمارے صدر صاحب نے پوچھا کیا بات ہے آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا پتہ نہیں ہمیں تمہارے ساتھی نے کیا پڑھا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا لیکن جو کچھ بھی پڑھا ہے نا اس نے ہمارے دلوں کو نرم کر دیا ہے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری کر دیے ہیں. کافر بھی سنتا ہے اس کے آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں اس کا دل بھی نرم پڑ جاتا ہے. اے مسلمان تو پورا قرآن سنتا ہے تو الف لام میم سے لے کے والناس تک رمضان میں پورا قرآن سنتا ہے. تیری زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ سوچنے کی بات ہے نا. کافر سنتا ہے اس کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اور مسلمان پورا قرآن سنتا ہے لیکن زندگی میں تبدیلی نہیں آ پاتی. علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قرآن کا جو نور ہوتا ہے وہ تو برس رہا ہوتا ہے. اگر آگے برتن جو ہے الٹا رکھا ہوا ہو تو اس برتن کے اندر قطرہ نہیں جاتا. جیسے بارش برس رہی ہو برتن الٹا پڑا ہوا ہو تو اس برتن میں قطرہ بھی نہیں جاتا. اسی طریقے سے جب دل کا برتن بندہ الٹا رکھ کے بیٹھے تو اس کے اندر یہ نورانیت نہیں آتی, وہ نور نہیں آتا, وہ نور آ کے واپس چلا جاتا ہے. ہم جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے کوئی بندہ بھی گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا. پہلے برتن کو صاف کرتے ہیں پھر اس میں دودھ ڈالتے ہیں. جب ہم گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالنا پسند کرتے تو رب تعالیٰ بھی دل کا جو گندا برتن ہوتا ہے اس میں آپ اس نورانیت کو منتقل نہیں فرماتے. برس رہا ہوتا ہے کہ بندہ خالی خلی ہوتا ہے, دیکھ رہا ہوتا ہے, کوئی پتہ نہیں کیا ہوا. اذان ہو رہی ہوتی ہے, نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا, مسجد جانے کو دل نہیں کرتا, مہینوں گزر جاتے ہیں تلاوت کرنے کو دل نہیں کرتا. عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں گھنٹوں آپس میں بیٹھ کے دوسروں کی غیبت کر رہی ہوتی ہیں, ادھر ادھر کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں, مختلف عورتوں کے کپڑوں کے اوپر ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں, ان کے مختلف باتوں کے اوپر جو ہے وہ مختلف ان کی باتیں دہرا رہی ہوتی ہیں, لیکن مہینوں گزر جاتے ہیں قرآن اٹھانے کا موقع نہیں ملتا. کہنے کا تو ہم جو ہے مسلمان ہیں, حقیقی معنی میں ہم اپنے اوپر غور کریں تو ہماری زندگی قرآن کے مطابق نہیں ہے. اگر ہماری زندگی قرآن کے مطابق بن جائے نا, سالوں کی بات نہیں ہے, مہینوں کی بات بھی نہیں ہے, 1 مہینے کی بات بھی نہیں ہے, چند دنوں کی بات ہے کہ رب تعالی ہماری زندگی کا رخ تبدیل فرما دیں گے. وہ برکتیں جو ہم علماء سے سنتے ہیں, وہ رحمتیں جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ, وہ اللہ تمہارے ساتھ تم جہاں بھی ہو, یہ معیت الہی والی کیفیت پھر بندے کو محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے جب بندے کی زندگی قرآن کے مطابق بن جاتی ہے. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بن جاتی ہے. آج جتنے بھی یہاں مرد ہوتے تشریف لائے ہوئے ہیں, رب تعالیٰ نے ہمارے اوپر فضل فرمایا کہ رب تعالیٰ نے ہمیں یہ محفل عطا فرمائی. ہم لوگ خود نہیں آئے ہیں, ہمیں رب تعالیٰ نے جو ہے توفیق عطا فرمائی اس محفل میں آنے کی. یاد رکھیے یہ جو محفلیں ہوتی ہیں, جو دین کے کام ہوتے ہیں, یہ رب تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں ملا کرتے. دنیاوی چیزیں بغیر طلب کے مل جاتی ہیں, بغیر
وہ تو اختیاری چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ جو دین کی محفلیں ہوتی ہیں یہ رب تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں تو اسی کو اس میں بھیجتے ہیں۔ جب رب تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اوپر فضل فرما دی ہے، مدرسے والوں کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ پورا سال یہ پڑھاتے رہے، پڑھاتے رہے، بچے پڑھتے رہے، اساتذہ پڑھاتے رہے، اب یہ موقع آیا، دعا کا وقت آیا تو ان لوگوں نے ہمیں بلا لیا کہ آپ بھی آ جاؤ، اس وقت کے اندر جو رحمتیں برسیں گی اس میں آپ بھی اپنا حصہ جو ہے حاصل کرو۔ تو رب تعالیٰ کا فضل ہوا، ان مدرسے والوں کا ہمارے اوپر احسان ہوا کہ رب تعالیٰ نے ان کی وجہ سے ہمیں یہ موقع عطا فرما دیا۔ یہ جو وقت ہوتا ہے یہ انتہائی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ کتنی یہاں حافظ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں، معصوم بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، رب تعالیٰ ان کے توفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو آج ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے اس محفل میں اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے۔ ہم نے آج ہی، کل نہیں، پتہ نہیں کل آتی ہے کہ نہیں آتی۔ جب بندہ کہتا ہے نا بات تو بڑی اچھی ہے، کل سے میں سارے گناہ چھوڑ دوں گا، کل سے میں سب گناہ چھوڑ دوں گا، کل سے میں نیک بنوں گا، کل سے میں نماز پڑھنی شروع کر دوں گا، سمجھ لیجئے کہ وہ محروم کر دیا گیا۔ کل نہیں، میں نے آج ہی سے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ پتہ نہیں کل آتی ہے نہیں آتی ہے، پتہ نہیں میں محفل سے باہر نکلوں، پتہ نہیں سب کیا گزرے، رات کو سوؤں اور پھر سکوں نہیں اور سکوں نہیں، میں نے آج ہی سے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے اور رب تعالیٰ کے حضور سچے دل کے ساتھ توبہ کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کروانی ہے۔ جب بندہ یوں بیٹھتا ہے نا کہ میں نے آج ہی سے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، رب تعالیٰ اس کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوئی بھی ہمارے راستے کو چلنے کی کوشش کرتا ہے وہ تو ایک راستہ تلاش کر رہا ہوتا ہے، میں اللہ اس کے لیے کئی راستے کھول دیتا ہوں، میں اللہ اس کے لیے کئی راستے کھول دیتا ہوں۔ لہٰذا آج ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے تمام گناہوں سے توبہ کرنی ہے، ظاہری گناہوں سے بھی توبہ کرنی ہے اور باطنی گناہوں سے بھی توبہ کرنی ہے۔ ان گناہوں سے بھی توبہ کرنی ہے جن کو لوگ دیکھتے ہیں، ان گناہوں سے بھی توبہ کرنی ہے جن کو لوگ نہیں دیکھ پاتے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم چھوڑ دو ان گناہوں کو جو تم ظاہر میں کرتے ہو اور ان گناہوں کو جو تم چھپ کے کرتے ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جن کو جنت کے قریب لے جایا جائے گا، جب یہ جنت کے قریب پہنچیں گے اعلان ہو جائے گا ان لوگوں کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ان لوگوں کو واپس پیچھے دھکیل دو۔ صحابی رسول فرماتے ہیں قریب بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ڈر لگ رہا ہے میں ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤں، مجھے بتائیے کیا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، ان کی علامات کیا ہیں؟ فرمایا نہیں، وہ نمازی لوگ ہوں گے، وہ حاجی ہوں گے، وہ زکوٰۃ بھی دینے والے ہوں گے، راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھنے والے ہوں گے، نہیں جہاں بیٹھتے ہوں گے وہاں دین کی بات بھی کرتے ہوں گے، لیکن جب ان کے سامنے کوئی حرام کام آتا ہوگا اس سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے ہوں گے۔ یہ وجہ ہوگی کہ ان کو جنت کے قریب لے جا کر پھر پیچھے دھکیل دیا جائے گا۔ تو ہم اپنے گرفانوں میں جہاں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا ظاہر کچھ ہے ہمارا باطن کچھ ہے، لوگوں میں تو ہم سے بڑا کوئی بزرگ نہیں ہے، وہ تنہائیوں میں شیطان بھی ہم سے شرما جاتا ہے، مسجد میں تو نیک ہیں، گھر میں ہم درندے ہیں۔ اگر ظاہر اور باطن میں فرق ہے تو آج اس محفل میں پکا ارادہ کرے کہ ہم نے تمام گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں قسم اٹھا کے کہوں گا حادث نہیں ہوگا، اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں نا آج، سالوں میں نہیں چند دنوں کے اندر رب تعالیٰ ہماری زندگی کو تبدیل فرما دے گا۔ اللہ ارادہ نہیں انشاءاللہ ہم نے تمام گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ ہمارے آنے کا یہاں مقصد کوئی تقریر سننا نہیں ہے، یہ آپس میں بیٹھ کے مذاکرہ کرنا ہے، ہم سب ایک جیسے ہیں، آپس میں بیٹھ کے مذاکرہ کرنا ہے۔ یہاں زندگی ہماری گزر گئی 30 سال 50 سال 60 سال 80 سال گزر گئے، ابھی تک وہ ہمیں ایمان کی حلاوت کا پتہ نہ چلا، ایمان کی مٹھاس کس کو کہا جاتا ہے وہ ابھی تک ہمیں پتہ نہ چلا، نماز کی چاشنی کیا چیز ہوتی ہے، سجدے کا سرور کیا ہوتا ہے، دعاؤں کی لذت کیا ہوتی ہے، راتوں کو اٹھ کر مناجات کرنے کی کیا لذت ہوتی ہے، ابھی تک اگر ہمیں نہیں پتہ چلا تو کیوں ہم کسی حالت کے اندر جو ہے دنیا سے چلے جائیں، کیوں نہ ہم اس کیفیات کو حاصل کریں تاکہ رب تعالیٰ اس کی لذت ہمیں عطا فرمائے۔ ارادہ نہیں انشاءاللہ تو کوئی لمبی شیطان جو ہے دل میں وسوسے سے ڈالتے ہیں، یار بات تو بڑی اچھی ہے، مولوی صاحب جو بات کر رہا ہے نا بات تو دل کو لگ رہی ہے کہ یار میری توبہ کیسے قبول ہوگی، میں تو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، میری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ تو نیک لوگوں کی توبہ ہوتی ہے، اللہ والوں کی
نہیں، جب اس قسم میں خیال آئے سمجھے شیطان وسوسے ڈال رہا۔ اتنا کوئی باپ اپنے بھاگے ہوئے بیٹے کے واپس آنے کا انتظار نہیں کرتا، کوئی ماں اپنے ناراض بیٹے کے راضی ہونے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا انتظار رب تعالیٰ اپنے گناہ گار بندے اور بندی کا کر رہا ہوتا ہے۔ جب میرا بندہ میری بندی توبہ کریں گے، میرے گناہوں کو معاف کر کے اپنے نیک بندوں کے اندر شامل کر دیں۔ لہٰذا یہ نہیں سوچنا کہ پتہ نہیں قبول ہو گئی نہیں، یقین کے ساتھ بیٹھیے انشاءاللہ رب تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے، ہماری زندگی کا رخ تبدیل فرمائے۔ ہمارا کام ہے نا توبہ کرنا، قبول کرنا تو پروردگار کا کام ہے۔ دعائیں کریں اللہ ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، آپ کے لیے گناہوں سے بچانا تو کوئی مشکل کام نہیں۔ اللہ آپ خود ہی ہمیں جو ہے گناہوں سے بچا لیجئے، اللہ ہمیں نیکی تقوی والی زندگی نصیب فرما دیجئے۔ اللہ میں وہ جو ہم بزرگوں کے بارے میں سنتے ہیں وہ ایسی نمازیں پڑھا کرتے تھے، اللہ زندگی میں کوئی ایسی نمازیں ہمیں بھی نصیب فرما دیجئے۔ اللہ راتوں کو اٹھنے کی توفیق ہمیں بھی عطا فرما دیجئے۔ جب یوں ہم رب تعالیٰ کے ساتھ لو لگائیں گے نا تو رب تعالیٰ ہماری آسانی پیدا فرما دے گا۔ رب تعالیٰ ہزاروں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، رب تعالیٰ ہزاروں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ دیکھیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک قافلے کے ساتھ واپس تشریف لا رہے تھے، ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، قریبی ایک بستی ہے، وہاں ایک عورت ہے جو تندور کے اوپر روٹیاں لگا رہی تھی۔ جب روٹیاں لگا رہی تھی تو دیکھا آپ اسلام میں ایک چھوٹا سا بچہ اس کے قریب تھا جو گھسر گھسر کے قریب آتا تھا، وہ اٹھا کے پھر پیچھے چٹائی پہ چھوڑ دیتی تھی۔ روٹیاں لگا چکی، اپنے بچے کو ساتھ لیا اور آقا علیہ السلام کی خدمت پہنچی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے تھے میرا بچہ آ کے تندور کے قریب آتا تھا، میں اس کو اٹھا کے پھر پیچھے چھوڑ دیتی تھی، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ آگ کی کوئی تپش اس کو پہنچ جائے۔ آپ فرماتے ہیں رب تعالیٰ ہزاروں ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے، وہ کب چاہے گا کہ اس کے بندے جہنم کے اندر جائے۔ حدیث میں آتا آپ علیہ السلام نے سر مبارک جھکا لیا، آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، تھوڑی دیر میں وحی کی کیفیت شروع ہو گئی، پیشانی مبارک کے اوپر پسینہ آنا شروع ہو گیا۔ جب یہ کیفیت ختم ہوئی آپ علیہ السلام نے سر مبارک اٹھایا، پوچھا کہاں ہے وہ عورت جو سوال کر رہی تھی؟ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ فرمایا سن، رب تعالی ارشاد فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، مجھے اللہ کو کیا میں تمہیں کسی مصیبت کے اندر گرفتار کر لوں، تمہیں کوئی پریشانی دے دوں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر کرنے والے ہوتے، مجھے اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے ہوتے، مجھے کیا میں تمہیں کوئی تکلیف دوں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو کچھ تم دیکھتے ہو نا تکلیفیں، اجتماعی تکلیفیں دیکھتے ہو، یہ انفرادی تکلیفیں دیکھتے ہو، بما کسبت ایدی الناس، یہ تو تمہارے اپنے کرتوت ہیں، تم میری نافرمانی کرنا چھوڑ دو گے، میں اللہ تمہیں پریشان کرنا چھوڑ دوں گا۔ تمہارے گناہوں کا وبال یہ تمہارے سامنے آتا ہے۔ بندہ سوچتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، بہت اچھا کاروبار چل رہا تھا، گھر کا ماحول بہترین تھا، ہماری میاں بیوی درمیان محبت بڑی اچھی تھی، ہماری اولاد بھی ہمارا بڑا خیال رکھتی تھی، تو سمجھ نہیں آتی ہے کاروبار ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، گھر میں بھی جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، میاں بیوی درمیان بھی جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، اولاد ہی بات بھی سنتی ہے، نافرمان بنتی جا رہی ہے، لگتا ہی ہے کسی نے کچھ کر دی ہے، لگتا ہی ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ اب مختلف لوگوں کے پاس چکر لگانا شروع کرتے ہیں، آپ حساب کتاب کریں، آپ حساب کتاب کریں۔ اب وہ حساب کتاب کرتا ہے نا، میں سب کی نفی نہیں کر رہا، 95% لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگوں کی جیب کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کوئی آئے ہمارے جیب میں بھی کچھ ڈالے، لکیریں ماری، ہمارا حساب کہتا ہے آپ کے اوپر کسی نے کالا جادو کیا ہوا ہے، اور آپ کے اوپر نہیں، آپ کا پورا گھر جکڑا ہوا ہے، آپ کی میری تکلیف رہتی ہے نا، وہ تو رہتی ہے، دماغ کے اوپر بوجھ رہتا ہے، وہ تو رہتا ہے، آپس میں کوئی ٹینشن ہے، ہاں وہ ہیں، یہ تو آپ کو بہت سب قسم کا جادو کیا ہوا ہے۔ اب وہ جو ہے نا اور بیٹھی ہوتی ہے اپنے خامن کو دیکھتی ہے، دیکھا میں آپ سے نہیں کہا کرتی تھی کہ آپ کی بہن ہمارے پیچھے لگی رہتی ہے، فلاں ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے۔ اب اس نے اتنی سی بات کی، کسی نے آپ کے اوپر جادو کیا ہوا ہے، انہوں نے رشتہ داروں کے بارے میں بدگمانیاں کرنی شروع کر دی،
فلاں نے کیا ہوگا، فلاں نے کیا ہوگا، فلاں پڑوسی جو ہے نا وہ جلتا رہتا ہے اس نے کیا ہوگا. ہم سمجھتے ہیں بہت سارے ہمارے خدا ہیں. کوئی خدا بیمار کر دیتا ہے، کوئی ٹھیک کر دیتا ہے، کوئی کاروبار بڑھا دیتا ہے، کوئی کاروبار کم کر دیتا ہے. اتنا ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے. نہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. ہمارا ایک ہی اللہ ہے. وہی اللہ بیمار بھی کرتا ہے، وہی اللہ ٹھیک بھی کرتا ہے، وہی اللہ کاروبار بڑھاتا بھی ہے، وہی اللہ کاروبار کم بھی کرتا ہے. آپ بتائیے اللہ کسی کو رزق دینا چاہے کوئی جادوگر روک سکتا ہے کہ نہیں اس کو رزق نہیں ملنا چاہیے؟ کوئی روک نہیں سکتا. اللہ کسی سے رزق روکنا چاہے کوئی دے سکتا اس کو؟ کوئی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، ہم گناہ کرتے ہیں، رب تعالیٰ کسی نہ کسی کو مسلط فرما دیتے ہیں. ہماری نافرمانی کی وجہ سے کبھی ہماری اولاد فرمان بن جاتی ہے، کبھی رب تعالیٰ پڑوسی کو مسلط کر دیتے ہیں، کبھی رشتہ دار کو مسلط کر دیتے ہیں، کبھی بیوی کو مسلط کر دیتے ہیں، کبھی خاوند کو مسلط کر دیتے ہیں، کبھی کس کو کبھی کس کو، تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے، سیدھے راستے پہ آ جائے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. تھوڑی تھوڑی تکالیف دیتے ہیں تاکہ رجوع کریں. کیا کریں؟ توبہ کریں، رجوع کریں. کوئی پکا ہونا چاہیے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. جب بھی کہیں ایسا ہونا ہو سکتا ہے میرے گناہوں کی وجہ سے کچھ میرے اوپر معاملات آئے ہوں، میں رب تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لیتا ہوں. اشکال ہوتا ہے کہ نیکوں کے اوپر بھی تو مصائب آتے ہیں، نیکوں کے اوپر بھی مصائب آتے ہیں، مصائب آتے ہیں، لیکن نیک لوگوں کے دل مطمئن رہتے ہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. بارش ہوتی ہے نا سب طرف. ہم یہاں دیکھتے ہیں یہاں یہ بیدادی میں بارش ہو رہی ہے، بیدادی شنائی میں بارش ہو رہی ہے، سب طرف بارش بارش. شنکیاری سندھ میں جاتے ہیں وہاں بارش نہیں، وہاں یہاں محسوس ہو رہا ہے ادھر بھی بارش ہے، لیکن وہاں پہنچتے ہیں بارش نہیں ہے. ایک دفعہ دیکھتے ایک جو ہے آدھے مکان میں بارش ہو رہی ہے، آدھے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، چند قدم میں بارش ہے، چند قدم پہ بارش نہیں ہے. لگتا یہ ہے کہ سبھی کی بری کیا مصائب، سب پریشان ہیں. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں، ان کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. کسی نے پوچھا ذی-النون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، حضرت آپ کا کیا حال ہے؟ حضرت آپ کا کیا حال ہے؟ فرمان لگی کیا پوچھتے ہو اس بندے کا حال جس کا ہر کام اس کی مرضی سے چل رہا ہے؟ کیا پوچھتے ہو اس بندے کا حال جس کا ہر کام اس کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ پوچھنے والے نے کہا حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ یہ تو انبیاء کو بھی چیز حاصل نہیں ہے کہ ہر کام ان کی مرضی سے ہو، وہ تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمان لگے بھائی میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کر دی ہے. میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کی ہوئی ہے، میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے تکلیف دینا چاہتا ہے، اللہ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ کسی خوش رکھنا چاہتا ہے، اللہ کی مرضی ہے، میری مرضی ہے. بارش برسانا چاہتا ہے، جو اللہ کی مرضی ہے میری مرضی ہے، میری اپنی کوئی مرضی ہے ہی نہیں ہے. جب میری مرضی اللہ کی مرضی میں فنا ہے، اپنا کوئی مرضی ہے ہی نہیں ہے، تو ہر کام میری مرضی سے ہو رہا ہے. رب تعالیٰ ایسا سکون عطا فرما دیتے ہیں. حضرت بغدادی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے وہ نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اگر دنیا کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تو تلواروں کے ذریعے فوجوں کے ذریعے ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائے، یہ نعمت ہمیں دو. یہ نعمت کب ملتی ہے؟ جب بندہ 100% اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتا ہے. 100% اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتا ہے. آج ارادہ کریں نا انشاءاللہ کہ ہم نے 100% اللہ کی نافرمانی چھوڑ رہے ہیں، وہ ساری برکات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. چند دنوں میں برکتیں برکتیں ہوں گی. کئی لوگ بتاتے حضرت جب سے ہم نے اللہ کی نافرمانی 100% چھوڑی ہے رب تعالیٰ نے ہماری زندگی کے روح تو دل فرما دی ہے. آپ کے یہیں قریب کے علاقے کے بندہ مجھے کہنے لگا حضرت میں جب صبح اللہ کا نام لیتا ہوں نا تو شام تک میرا منہ میٹھا رہتا ہے. حضرت شام کو لیتا ہوں صبح تک میٹھا رہتا ہے. حضرت ایسی مٹھاس نہ چینی میں ہے، نہ شہد میں، نہ کسی چیز میں. حضرت ایسی جو مجھے مٹھاس نصیب ہوتی ہے کب ہوتی ہے؟ جب بندہ 100% اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیتا ہے. پھر وہ قرآن مجید تلاوت کرتا ہے نا، ہر حرف کے اوپر اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. وہ ہر جو ہے نا لفظ پڑھ رہا ہوتا ہے، ہر لفظ کے اوپر ہر حرف کے اوپر اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. گرمی کے مہینے آنے والے، گرمی میں لوگ بچے آئس کریم کھاتے ہیں، آئس کریم کھاتے ہیں، ہر چمچ کھانے کے اوپر مزہ آ رہا ہوتا ہے، ہر چمچ کھانے کے اوپر مزہ آ رہا ہوتا ہے. اسی طرح جب بندہ 100% اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی قسم اس کو ہر حرف پڑھتے ہوئے قرآن مجید کا یوں مزہ آ رہا ہوتا ہے. وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، ہر رکعت کے اوپر اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. وہ قیام میں ہے، اس کا دل چاہتا ہے میں قیام میں رہوں. رکوع میں جاتا ہے
کہتا ہے میں رکوع میں رہوں، سجدے میں جاتا ہے کہتا ہے دل چاہتا ہے میں سجدے سے سر ہی نہ اٹھاؤں. کیوں؟ اس کو لذت ملنا شروع ہو جاتی ہے. بچے چھوٹے ہیں کچھ پاپڑ کھاتے ہیں، ہم کھانا کھلائیں کھاؤ کھانا کھاؤ، ہمیں بھوک نہیں ہے، پاپڑ کھائیں فوراً کھانا شروع کر دیں گے. عادت بنی ہوتی ہے نا کہ آج کی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، ٹافیاں کھانے کی، پاپڑ کھانے کی، ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، تبھی تو بار بار اس کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جب بندہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے نا تو وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کوئی وقت مل جائے میں نماز میں پڑھوں. اچھا فجر کی نماز پڑھ لی ہے میں اشراق پڑھوں، اشراق پڑھ لی ہے میں چاش پڑھوں. اچھا اذان کب ہونے ہوگی بھائی، کیا ٹائم ہے نماز کا؟ جی فلاں وقت ہے. اچھا میں نے ظہر کی نماز پڑھ لی ہے. اب پھر نفلیں شروع کر دیتا ہے، پھر اس کو عصر کا انتظار کرتا رہتا ہے، عصر کی نماز پڑھتا ہے، پھر مغرب کا انتظار کرتا ہے، پھر مغرب کو پڑھ لیتا ہے، پھر ابابیل شروع کر دیتے ہیں، عشاء کے بعد نفلیں میں مشغول ہو جاتا ہے. صبح پھر خود بخود اٹھ جاتا ہے ساجد. تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وہ رات کو جو ہے نا تبدیل کرتا رہتا ہے، کب مجھے موقع ملے گا میں اپنے اللہ کی حضور کروں. کیوں؟ اس کو لذت آ رہی ہوتی ہے تو وہ اس طرف جا رہا ہوتا ہے. اور ہماری حالت کیا ہے؟ آسان ہوتی ہے، کپڑے بھی آج ہی پہنے، صاف ستھرے پہنے ہوئے، وضو کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، مسجد جانے کو دل نہیں کرتا. آپ کے آؤ بھائی مسجد چلتے ہیں، ہاں آپ جاؤ میں آتا ہوں، آپ جاؤ میں آتا ہوں، وہاں اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے آپ سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، بس میں بھی آتا ہوں آپ چلیے. وہ نہیں آ پاتا. کیوں؟ اس کو ان چیزوں کے اندر مزہ نہیں آ رہا. ایک بیمار بندہ ہے نا جی، آپ اس کے سامنے بریانی کی پلیٹ لے کے جائیں، اس کا معدہ خراب ہے، کافی دنوں سے اس کو بخار ہو رہا ہے، بھائی کھاؤ یہ بریانی کھاؤ، مٹن بریانی کھاؤ، مٹن نہیں ہے چکن ہے کچھ بھی ہے نا جی، تم دروازے سے اندر لے کے آئے ہو نا مجھے کیا آنے شروع کی، مجھے بو آ رہی، مجھے اس کی بو سے جو ہے نا کیا آ رہی ہے. حالانکہ بریانی تو خراب نہیں ہے، اس بندے کا معدہ خراب ہے، اس بندے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح جب بندہ روحانی طور پہ بیمار ہوتا ہے، گناہوں کی آلودگی ہوتی ہے اس کے دل کے اوپر، اس کو نیک اعمال کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا. نماز پڑھنا اس کے لیے بوجھ ہوتا ہے، وضو کرنا اس کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. ہم کراچی میں ہوتے تھے نا تو وہاں قریب ایک دکاندار تھا، اسٹور تھا، اس کے مالک کے پاس ہم آتے جاتے تھے چونکہ وہ چیزیں لینی ہوتی تھی. یار دل تو میرا بھی چاہتے ہیں نمازیں پڑھوں، دل تو میرا بھی چاہتا ہے نمازیں پڑھوں، بس یہ مولویوں نے وضو کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. یہ مسئلہ نہ ہوتا نا میں بھی نمازیں پڑھ لیتا. اب اس کو وضو کرنا بھی کیا ہے دشوار لگ رہا ہے کہ میں وضو کیسے کروں. کیوں؟ اس کو ان چیزوں کے اندر لذت نہیں محسوس ہو رہی. تو آج کی اس محفل میں دعائیں کر رہی ہے اللہ کیوں ہماری زندگی اس طریقے سے تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. اے اللہ ہماری زندگی کو بھی بہترین بنا دے، اس کا ہر اللہ میں کو قیمتی بنا دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ جب ہمارا آخری وقت آ جائے آپ کی طرف سے یہ پیغام آ جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ تو لوٹ آ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ رب تجھ سے راضی ہے، رب سے راضی. فادخلی فی عبادی میرے نیک بندوں کے ساتھ شامل ہو جا، وادخلی جنتی جنت میں داخل ہو جا. جب یوں رب تعالیٰ کے ساتھ بندہ گو لگاتا ہے نا تو رب تعالیٰ بہت قریب پروردگار ہے، بہت قریب پروردگار ہے، کسی کی پکار کو ضائع نہیں ہونے دیتا. رب تعالیٰ فوراً اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے. یہ نہ سوچیے ہمارے گناہ زیادہ ہیں، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، اللہ رب العزت کی رحمت بہت زیادہ ہے. حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے بزرگ گزرے، ان کی ایک شاگردہ تھی، بہت نیک خاتون تھی، جوان العمر تھی، اس کا خامد فوت ہو گیا. خامد کافی مال پیسہ پیچھے چھوڑ کے گیا ہوا تھا، اس کا ایک ہی لڑکا تھا جو جوان ہو گیا. آپ لوگ جانتے ہیں لڑکے جوان ہو، مال پیسے کی بہتات ہو اور اوپر کسی کا جو ہے ڈر بھی نہ ہو، کسی کا سایہ بھی نہ ہو، تو ایسے لڑکوں کے راستے سے گمراہ ہو جانے کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں. غلط قسم کے دوست مل جاتے ہیں جو غلط راستے دکھا دیتے ہیں. اس لڑکے کو بھی غلط قسم کے دوست مل گئے، وہ سارے گناہ جو جوانی میں کیے جاتے ہیں اس لڑکے نے کرنے شروع کر دیے. اس کی اتنی نیک ماں اس کو سمجھاتی لیکن ماں کی سنی کر دیتا. جیسے ضدی قسم کے لڑکے ہوتے ہیں، والدین اساتذہ کی بات نہیں سنتے اور دوستوں کے پیچھے چلتے رہتے ہیں. اسی قسم کا ضدی لڑکا یہ بھی تھا، والدین کی بات کو سنتا نہیں تھا اور اپنے دوستوں کے پیچھے لگا رہتا تھا. تو اس کی ماں
پھر بس اوقات کو لے کے اپنے شیخ کے پاس جاتی ہے، حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس جاتی ہے، حضرت آپ اس کو سمجھائیے، حضرت بھی سمجھاتے، ان کی بھی سنی کر دیتا، پھر گناہ کر کے اس لڑکے نے اپنی صحت خراب کر دی، اتنی صحت خراب ہو گئی کہ اس کے لیے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا، سمجھ گیا میری موت کا وقت قریب آ گیا، ماں سے کہنے لگا امی مجھے لگ یوں رہا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، امی مجھے موت سے بہت ڈر لگ رہا ہے، امی آپ حضرت کو بلا لیجئے تاکہ حضرت مجھے توبہ کی کلمات پڑھا دیں، میں توبہ طائب ہو کر دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ ماں ہوتی ہے، اولاد جیسی بھی ہو، وہ پھر پہنچ گئی حضرت کے پاس، حضرت اس وقت درس حدیث دے رہے تھے، علماء نے لکھا ہے 8-9 ہزار کے قریب طلباء حدیث سن رہے تھے، اتنے بھی عورت آئی، ہاں بی بی کیسے آنا ہوا؟ حضرت میرا بیٹا بہت زیادہ بیمار ہے، اس نے مجھے بھیجا کہ حضرت کو بلا کے لے آؤ، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یوں لگ رہا ہے بس میرا آخری وقت قریب ہی ہے، حضرت آگے مجھے توبہ کے کلمات پڑھا دیں، میں توبہ طائب ہو کر دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت فرمایا بی بی کیوں اس کی باتوں میں آ جاتی ہے؟ کتنی دفعہ تم مجھے اس کے پاس لے کر گئی، کتنی دفعہ اس کو میرے پاس لے کے آئی، وہ بات سمجھنے والا نہیں ہے مگر ضائع کرنے والا ہے، اگر میں بھی چلا جاؤں میری بات بھی نہ سنے، میرا وقت بھی ضائع ہوگا، ان لوگوں کا وقت بھی ضائع ہوگا۔ حضرت اس نے کہا ہے کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ بھی حضرت ہی پڑھائیں۔ حضرت اس وقت غصہ میں تھے تو حضرت نے فرمایا اس کو بتا دینا اگر وہ فوت ہو گیا نا تو میں نے اس کے جنازے میں نہیں آنا۔ اب یہ سن کے وہ عورت واپس جا رہی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو چل رہے ہیں، جہاں چل بھی رہی ہے رو بھی رہی ہے، سوچ میں گم ہے اگر حضرت میرے بیٹے کے جنازے میں نہ آئے پتہ نہیں کہ اور بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا، کیونکہ اس زمانے میں وقت کے علماء، وقت کے صلحاء اگر موجود ہونے کے باوجود کسی کی جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے تو عوام بھی کتراتی تھی، ہو سکتا ہے کہ منافق ہوگا تبھی تو لوگ اس کے جنازے میں نہیں جا رہے، تو وہ سوچ رہی تھی اگر حضرت جنازے میں نہ آئے پتہ نہیں کہ اور بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا، سوچتی بھی جا رہی تھی، روتی بھی جا رہی تھی، روتے روتے دروازے کے اوپر پہنچی، لڑکے نے اندر سے دیکھا ماں آ تو رہی ہے بہت رو رہی ہے، بہت رو رہی ہے، لڑکے کا امی کیا ہوا، امی کیا ہوا؟ حضرت نے آپ کو کیا جواب دیا ہے، آپ میں کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا لڑکے تو اتنا بڑا بدبخت ہے، حضرت نے کہہ دیا ہے اگر وہ فوت ہو جاتا ہے میں نے اس کے جنازے میں نہیں آنا۔ جب اس لڑکے نے یہ بات سنی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے کہنے لگا امی جب میں فوت ہو جاؤں تو آپ اپنے سر کا دوپٹہ میرے گلے کے اندر باندھ لیجئے گا اور پھر مجھے پوری بصرہ کی گلیوں میں گھسیٹیے گا اور یہ اعلان کر دیجئے گا کہ اتنا بڑا بدبخت ہے کہ اس کے جنازے میں حسن بصری نہیں آنا چاہتے۔ یہ بات کی، لڑکا فوت ہو گیا، اتنے میں دروازے پہ دستک ہونی شروع ہو گئی، کون؟ میں حسن بصری آیا، حضرت وہ تو فوت ہو گیا ہے، ہاں جب تم میرے پاس سے واپس آ گئی تھی نا تو میں قیلولہ کرنے کے لیے لیٹا تو مجھے خواب میں بتایا گیا حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، حسن بصری تو میرا کیسا دوست ہے کہ آج میرے دوست فوت ہو گیا ہے تو اس کے جنازے میں نہیں جانا چاہتا، یاد رکھ اگر تو اس کے جنازے میں نہیں جائے گا میں تیری ولایت کی نسبت چھین لوں گا۔ پتہ نہیں اس نے مرتے مرتے کیسی توبہ کی ہے کہ رب تعالی نے مرتے ہی ولایت کا مقام عطا فرما دیا۔ تو یہ نہ سوچئے ہمارے گناہ زیادہ ہیں، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ کسی کام سے اپنے گھر سے باہر نکلا، ہماری گلی کے ایک مکان کا دروازہ کھلا، شور محسوس ہوا، میں نے سر اٹھا کے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو مار مار کے باہر لے کے آ رہی ہے، کہہ رہی تھی دفعہ دور ہو جا، تو نے مجھے بہت پریشان کر دی ہے، تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ تو یہاں میرے ساتھ گھر میں رہنے کا جا۔ اس کو دروازے سے باہر کیا، پیچھے دروازے کنڈی لگا دی۔ امام صاحب فرماتے میں دیکھا لڑکا چھوٹا سا ہے، یہ کہاں جائے گا؟ خیر وہ لڑکا چلتے چلتے گلی کے آخر تک پہنچ گیا، کچھ دیر وہاں کھڑا ہے، رو رہا ہے، سوچوں میں گم بھی ہے، پھر آہستہ آہستہ واپس آنا شروع ہو گیا۔ امام صاحب فرماتے ہیں گھر کے دروازے کے ساتھ ہاتھ لگایا، دروازہ بند ہے، ہمت نہیں ہے دروازہ کھلوا سکے، ماں کا ڈر ہے، وہیں بیٹھتا ہے، نیند آتی ہے سو جاتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں
9 سال کی اس کی عمر ہوگی، چھوٹا سا بچہ تھا، اپنی منظر دیکھ رہا تھا، وہ سے ہٹا نہیں جا رہا تھا، اتنے میں اس کی ماں نے پھر کسی کام سے دروازہ کھولا، اس بیچاری کا غصہ بھی ابھی تک دور نہیں ہوا تھا، دیکھا لڑکا یہیں لیٹا ہوا ہے، تو اس نے پھر اس کو بازو سے اوپر پکڑا، کھڑا کیا، جھنجھوڑا، ارے تو جاتا کیوں نہیں ہے، میری جان کیوں نہیں چھوڑتا ہے، تجھے میں نے کہا ہے نا جدھر جاتا چلا جا، تو اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ جب ماں نے گریبان سے پکڑے تو بازو سے جھنجھوڑا نا، اور اس نے رونا شروع کر دیا، اور روتے ہوئے کہنے لگا، امی جب آپ نے مجھے مارا تھا نا، میں تو چلا گیا تھا، میں گلی کے آخر تک پہنچ گیا تھا، میں نے سوچا چلو چلا جاتا ہوں، کہیں بھی چلا جاؤں گا، کسی کی جوتے صاف کر لوں گا، کسی کی منت سماجت کر لوں گا، اپنے پیٹ کی بھوک مٹا لوں گا۔ اور امی خیال اور آ گیا جس وقت سے میں واپس آیا، ارے کیا خیال آیا امی، مجھے یہ خیال آیا ٹھیک ہے کہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، لیکن جو محبت مجھے آپ دیتی ہے نا وہ محبت مجھے کوئی نہیں دے گا۔ امی یہ خیال آیا میں واپس آ گیا ہوں، جتنا چاہتی ہیں مجھے ماریے، امی میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاتا، میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ ماں کہنے لگی اچھا لڑکے اگر تجھے یہ خیال آ گیا ہے نا تو میں نے بھی گھر کے سارے دروازے نہیں کھول دیے، جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح جب بندہ مومن اللہ رب العزت کے حضور ہوتا ہے، دعائیں کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، الہی عبدک العاصی عطاکا، اللہ تیرا گنہگار بندہ، تیری گنہگار بندی تیرے در پہ حاضر ہے، مقرم بالذنوب وقد دعاکا، اللہ اپنے گناہوں کے اقرار کر رہے ہیں، یا اللہ آپ کی دعا کر رہے ہیں، فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ رِضَاكَ أَهْلُ، اگر آپ معاف فرما دیں گے اللہ یہ آپ کی شان کے لائق ہے، فَإِن تَدْرُدْ فَمَنْ يَرْحَمُ سِوَاكَ، اللہ جیسی آئے تھے اگر ویسی خالق کو واپس لوٹا دیا، آپ کے علاوہ کون ہے میرے پر رحم کرے گا؟ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ دعائے جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ رب تعالیٰ قرآن مجید کی نورانیت ہم سب کے دلوں کے اندر بٹھا دے، وہ بچے جن کے قرآن مجید کی تکمیل ہوئی وہ بچیاں رب تعالیٰ سب کو حافظ قرآن، عالم قرآن بنائے، داعی قرآن بنائے، ناشر قرآن بنائے، رب تعالیٰ سب کو عاشق قرآن بنائے، اور ان کی عزت کے رب تعالیٰ ہم سب کو بھی اس قرآن مجید کا عاشق بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محمد اویس بن نور خان۔ احمد محمد ہاشم۔ سب لوگ مبارک دیں محمد حفیظ بن شفیق الرحمان۔ یہ جو بچے جلدی آ جائیں۔
کر رہی ہوں، میرا ساتھ والا یا میرے ساتھ والی میں دعا کو سن رہے ہوں گے، ساتھ والوں کو ہو جائیے اللہ کے ساتھ ملاقات کیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے کریم پروردگار، ہم سب تیرے عاجز مسکین بندے اور بندیاں ہیں، اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ فرما، اللہ ہمارے آنے والے وقتوں کو گزرے وقتوں سے بہتر بنا، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کے لیے کفارہ بنا۔ اے کریم پروردگار، جو گناہ ہم نے دن میں کیے ان کو بھی معاف فرما، جو راتوں میں کیے ان کو بھی معاف فرما، جو چھپ چھپ کے کیے ان کو بھی معاف فرما، جو اعلانیہ کیے ان کو بھی معاف فرما۔ اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں ان کو بھی معاف فرما، جو گناہ ہم کر کے بھول گئے مولا ان کو بھی معاف فرما۔ اے بے کسوں کے دستگیر ہے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے پیارے اللہ ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما، کرم والا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہماری مثال یوسف علیہ السلام کے بہائیوں جیسی ہے، جو پیسے تھوڑا لائے تھے اور غلہ پورا مانگتے تھے۔ اللہ عمل ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے پر آپ سے پوری پوری معافی چاہتے ہیں۔ اللہ جی ویکھا اپنے عملہ دے ول کہ کچھ بھی نہیں میرے بلے، جی ویکھا تیری رحمت دے ول تے بلے 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 رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جی قطرہ بخشے میرو تے گھپڑ جاوے میرا۔ اے کریم پروردگار، یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اس کے باوجود یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کرتے ہوئے فرما دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، بھائیو تم سے آج کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اللہ فتح مکہ کا دن تھا، آقا علیہ السلام کے سامنے کفار مکہ کھڑے تھے، ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کی اس حالت کو دیکھ کر ارشاد فرمایا لوگوں آج میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، لوگوں میں سب مسلمانوں کا خون تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ پیارے نبی، ہم جتنے بھی یہاں پر دور میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب آپ کے نبی علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اللہ آپ بھی یوسف علیہ السلام اور نبی علیہ السلام سے ہزاروں گنا زیادہ قریب ہے۔ پیارے نبی آپ بھی فرما دیجئے میرے بندو میری بندیوں، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، میں تم سب سے راضی ہو گیا۔ پیارے نبی فرما دیجئے فرما دیجئے فرما دیجئے۔ اللہ محفل میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، معصوم ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے۔ اللہ جواب بھی بیٹھے توبہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، مولا آپ توبہ قبول نہیں کریں گے شیطان پھر گناہوں کے اوپر مبتلا کر دے گا، جوانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ پیارے نبی یہ توبہ قبول فرما لیجئے۔ اللہ سفید بال والے بھی رو رہے ہیں، تو رو رہے مولا آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کہتے ہیں مجھے سفید بال والوں کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ اللہ کے سفید بالوں کا لحاظ کر کے معاف فرما دیجئے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے پیارے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ پیارے اللہ آپ نے فرمایا ہے محمد سائلہ فلا تنہر، کہ مانگنے والوں کو جھٹکی نہ دیا کرو۔ اللہ ہم زوروں کو دیا کہ مانگنے والے کے سامنے انکار نہ کرے۔ اللہ ہم بھی دعا کے درکی کو بیٹھے ہوئے، آپ بھی یہاں سے کسی کو خالی ہاتھ اٹھائیے گا، لفظ بھی یہاں سے خالی ہاتھ اٹھائیے گا۔ اے کریم پروردگار، اے پیارے اللہ، اے سونی اللہ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگوں تم سب کے سب فقیر ہو۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، کہ صدقے فقیروں کے لیے ہے۔ اللہ جب ہم سب کے سب فقیر ہیں، صدقے بھی فقیروں کے لیے ہیں۔ پیارے اللہ ہم سب کو معاف کر
کے صدقہ فرما، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما کے صدقہ فرما۔ اے سونے اللہ، اے معاف کر کے فضل ولی اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے کریم پروردگار، جتنی پریشان حالیں اللہ سب کی پریشانی دور فرما، جو اولاد کی وجہ سے پریشان کی پریشانی دور فرما، جو گھر بار کی وجہ سے پریشان کی پریشانی دور فرما، جو صحت کے معاملے میں پریشان کی پریشانی دور فرما، اللہ اٹکے ہوئے کاموں کو حل فرما، مشکلوں کو دور فرما۔ مولا جن گھروں کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں، اللہ وہاں ہوتے پیدا فرما۔ مولا جن گھروں کے اندر جوان بچے جوان بچیاں ہیں، اللہ ان کے لیے رکاو جوڑ پیدا فرما، ماں باپ ان کا فرض ادا کرنا آسان فرما۔ اے کریم پروردگار، اے پیارے اللہ، اے سونے اللہ، اے ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جو قرضدار ہے کس اخلاصی اسماء مہیا فرما، جو بے روزگار کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ اے پیارے اللہ، اس میں جو لوگ بیمار ہیں، جو ہمارے عزیز و اقارب بیمار ہیں، چھوٹے بڑے مرد عورتیں گھروں میں ہسپتالوں میں، اللہ سب کو شفا عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، ظاہری باطنی روحانی جسمانی شفا عطا فرما۔ مولا جو ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان سب کی بخشش فرما، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہمارے ہر نیک عمل اور دعا میں ان کو شامل فرما۔ اے کریم پروردگار، اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، ہمارے اس ادارے کو دنی رات 24 کی عطا فرما۔ یہاں پڑھنے والے طلباء، پڑھنے والے طالبات، پڑھانے والے اساتذہ، پڑھانے والی معلمات، انتظامیہ والے، معاملین، محبین، اللہ سب کو قبولیت عامہ نصیب فرما۔ ہر بچے اور ہر بچی کو دین کا مینارہ بنا، اور پورے عالم میں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے جن بچوں بچیوں کی تکمیل ہوئی، اے اللہ ان سب کو حافظ قرآن، عالم قرآن بنا، اے اللہ ناشر قرآن بنا، داعی قرآن بنا، اے اللہ عاشق قرآن بنا، اے اللہ کے صدقے ہمیں قرآن مجید کے عشق نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار، اس ادارے والوں کے جو ضروریات ہیں اور جو منصوبے ہیں، اللہ کو غیب خزانوں سے پورا فرما۔ رب کریم اس ادارے کی ہر طرف سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ادارے سمیت تمام مدارس دینیہ کی حفاظت فرما۔ اللہ دعوت و تبلیغ کام کی حفاظت فرما اور اس کو پورے عالم میں پھیلا۔ مولا جن خانقاہوں میں اللہ کا ہوتا ہے، اللہ ان خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اللہ جو لوگ تیرا نام بلند کرنے کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی میں لیے ہوئے، مولا ان کی مدد فرما۔ اے کریم پروردگار، ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما۔ جو ہمارے اس ملک کے دشمن ہیں، اندرونی یا بیرونی، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، مولا ان کو چن چن کے دفن فرما۔ تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما۔ زندگی میں بار بار مقبول حاضری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کے تمام سیکورٹی اداروں کی حفاظت فرما، سب مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ مولا کشمیر، افغانستان، برما، شام، فلسطین، عراق، یمن کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ مولا جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ مولا آخر میں ہم پھر کہتے مولا ہم سب کو غموں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما، قرضوں سے محفوظ فرما، علت ذلت قلت سے بچا۔ اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے بچا، ہدایت کے بعد گمراہی سے بچا، عزت ملنے کے بعد ذلت سے بچا، اللہ قبولیت کے بعد مردودیت سے بچا، علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت کے کاموں سے بچا۔ اللہ آپ نے جو حافظ قرآن ان کے بچوں بچیوں کے ساتھ اور جو ان کے والدین اور اساتذہ کے ساتھ جو وعدے فرمائے ہوئے انعام کے، اللہ وہ سارے وعدے ان سب کے ساتھ پورے فرما۔ کہ ان کے والدین کو جو ہے خوشیاں نصیب فرما۔ رب کریم جو یہ خوشیاں ملی ہیں ان کے استقامت نصیب فرما۔ رب کریم رحمتوں والا معاملہ فرما۔ ان بچوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، اللہ قرآن مجید سے پڑھ کے کوئی اعلیٰ تعلیم نہیں ہو سکتی۔ ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما اور ہمیں بھی ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار رحمتوں والا معاملہ فرما۔ ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا سننا سنانا اللہ سب قبول فرما۔ بہت سارے مردوں عورتوں نے دعاؤں بھی کہا، خط لکھے،
فون کیے، زبانی کا میسج کیے، اس محفل میں جتنے مرد عورتیں تشریف فرما ہے جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے لیکن نہیں کہہ سکے، اللہ آپ سب کی حاجتوں کو جاننے والے ہیں، جس جس کی جو حاجت ہے اللہ غیب کے سلام سے پوری فرما، جس کی جو ٹینشن اور پریشانی ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے کی پریشانی کو دور فرما، الہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا مقابلہ فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا